ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي بيني وبينهم لم أستطع أن أتى مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله تعالى أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے اور ان کا تعلق انصار صحابہ سے ہے. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خود نبی علیہ السلام کے پاس آئے. فقال اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد انکرت بصری میری نظر کمزور ہو چکی ہے. وانا اصلی لقومی اور میں اپنے قوم کو نماز پڑھاتا ہوں. فاذا كانت الامطار پھر جب بارشیں ہونے لگتی ہیں سال الوادی بینی و بینہم تو میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان ایک پانی کی وادی جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. لم استطع ان اتا مسجدہم تو پھر میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں ان کے پاس مسجد میں آؤں فاصلی بہم اور ان کو نماز پڑھاؤں. عذر ہو جاتا ہے، درمیان میں پانی آ جاتا ہے، بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو وَوَدِدْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں اِنَّكَ تَأْتِينِ فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں آپ نماز پڑھ لیں. فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى پھر میرے گھر میں آپ جہاں نماز پڑھیں گے تو اسی جگہ کو میں نماز کی جگہ بنا دوں گا. یعنی ایسے عذر کے وقت جب میں مسجد نہ آ سکوں، نظر بھی کمزور ہے، اور پھر جب بارشیں ہو جائیں اور راستے میں شدید عذر کی وجہ سے میں مسجد نہ آ سکوں تو ایسی صورت میں پھر اپنے گھر میں نماز پڑھا کروں گا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ سأفعل ان شاء اللہ تعالی میں ایسا ہی کروں گا، اگر اللہ تعالی نے چاہا تو میں ایسا ہی کروں گا، آؤں. قال عتبان تو یہ صحابی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فغدا علیہ صبح کے وقت نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لے آئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حین ارتفع النہار جب دن چڑھ چکا تھا تو ایسے وقت میں نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لائے. تو فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت چاہی۔ اس میں ہمیں اس بات کی تعلیم ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی کے گھر میں جانا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، تو پہلے ان سے اجازت طلب کی جائے۔ فَأَذِنْتُ لَهُ، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اجازت دے دی۔ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے میرے تو ابھی بیٹھے نہیں تھے، جس وقت گھر داخل ہوئے تو اس وقت زیادہ دیر بیٹھے نہیں تھے۔ ثم قال، اور پھر کہا، تھوڑی دیر بعد کہا، أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ کے گھر میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں آ کر میں نماز پڑھوں؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فکبر، تکبیر پڑھی، فقمنا، ہم بھی کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، فصففنا، اور ہم نے صف بنائی، فصلی رکعتین، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 2 رکعت نفل ادا کی، ثم سلم، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، سلام پھیر دیا 2 رکعت پڑھنے کے بعد۔ قال وفحبسناه على خریزۃ، فرمائے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا جانے سے، على خزیرۃ، خزیرے پر۔ خزیرہ یہ ایک قسم کا کھانا تھا جو عرب پکاتے تھے، جو گوشت کی بوٹیوں میں پانی چھوڑ کر پکایا جاتا تھا۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، کھانا تیار کیا ہوا تھا مہمان نوازی کے لیے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو روک دیا، یہ چیز ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا ہم نے تیار کیا ہوا تھا۔ قال فشاب فی البیت رجال من اہل الدار ذو عدد، ارد گرد لوگوں کو پتہ چلا، ارد گرد لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاں کے گھر تشریف لائے ہیں، عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے ہیں۔ فاجتمعوا، تو سارے جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قسم کی محبت تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو سارے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ فقال قائل منهم، تو ایک کہنے والے نے ان میں سے یہ کہہ دیا، أين مالک بن دخیش، یہ ایک آدمی تھا، اس کا نام لیا کہ مالک بن دخیش وہ کہاں ہے؟ کسی نے تذکرہ کر لیا، بھئی فلاں نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ فقال بعضهم، تو انہی لوگوں میں سے بعض نے کہا، ذالک منافق لا يحب اللہ ورسولہ، تو بعض نے کہا چھوڑو اسے، وہ تو منافق ہے، لا يحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت نہیں رکھتا، منافق ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ڈانٹا، لا تقل ذاک، ایسا نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ الا ترى، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ قد قال لا الہ الا اللہ، کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، تم نے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا؟ یرید بذالک وجہ اللہ، اور اس کلمے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ قال اللہ ورسولہ اعلم، تو جس بندے نے یہ بات کہی تھی تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، مجھے اس چیز کا علم تو نہیں ہے کہ وہ دل سے کلمہ پڑھتا ہے یا دل سے نہیں، یہ تو اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔
ہاں اپنا عذر پیش کیا کہ میں نے اس کو منافق کیوں کہا. قال فرمایا فإنه نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فرمایا کہ ہم نے تو ہمیشہ یوں ہی دیکھا ہے کہ اس کی زیادہ توجہ اور اس کی زیادہ توجہ اور اس کی زیادہ خیر خواہی منافقین کی طرف ہوتی ہے. تو ہم تو اس ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منافق ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت نبی علیہ السلام نے ایسی فرمائی تھی کہ وہ ادنا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ممکن ہے کہ جس صحابی کے بارے میں مالک بن دخیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ممکن ہے کہ یہ بات مالک بن دخیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مجبوریاں ہوں، کچھ ذاتی مجبوریاں ہوں، کچھ گھریلو مجبوریاں ہوں، کچھ خاندانی مجبوریاں ہوں. جس طرح ایک دوسرے صحابی تھے، ان کی کوئی خاندانی مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کفار مکہ کی طرف ایک خط بھیج دیا تھا جو بعد میں پکڑا گیا. تو ممکن ہے کہ کوئی لین دین یا معاملات کی کوئی مجبوری ہو، اس وجہ سے مالک بن دخیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منافقین کے ساتھ بیٹھتے ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے. لیکن صحابہ کرام نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا کہ اس طرح نہ کریں، کہ ہم نے ہمیشہ اس کو منافقین کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے منع کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک بندہ اگر مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نام بھی مسلمانوں والا ہے، اعمال بھی مسلمانوں والے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس آ کر اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، تو اس کو مسلمان ہی کہیں. بات سمجھ آ رہی نا؟ کچھ وہ لوگ جس کے بارے میں علماء کرام نے مسلمہ فتوے دیے ہیں وہ تو الگ بات ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں ممبر و محراب پر علماء صاحب کہتے ہوں کہ بھائی فلاں نہیں فلاں نہیں فلاں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن عام ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری مساجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ مثال کے طور پر قادیانی کو لے لیں، تو وہ تو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہے. اور کافر ہونے کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف کلمہ تو پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکر ہیں، تو اس وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا کہ جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ لوگ اس کو منافق کا لفظ استعمال نہ کریں. تو جب اس آدمی نے آگے سے یہ کہا کہ میں نے اس کو ہمیشہ منافقین کی طرف دیکھا ہے، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ عز وجل قد حرم علی النار، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کیا ہے من اس شخص کو قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ پڑھا، پورا کلمہ مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس کلمے کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، تو وہ شخص کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے. یہ کلمے کی فضیلت ہے. پیچھے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے کلمے پڑھنے کی یہی فضیلت ہے کہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس شخص پر، لیکن یاد رکھیں کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کلمے کے ماتحت زندگی بھی جو ہے وہ گزارنی ہے، اور زندگی کا خلاصہ، اس کلمے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر ہم عمل کریں. تو یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے، اور یہی ہمارے کلمے کا تقاضا بھی ہے، اور یہی ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے. تب جا کر آخرت میں کامیابی ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے.
کلمے پر، اور موت تک ہمیں اللہ تعالیٰ اسی کلمے پر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔